پاکستان رینجرز میں نئی جابز کا اعلان کیا جا رہا ہے اور یہ گریڈ 4 کی جابز ہیں۔ ان پر اپلائی کیسے کرنا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، سیلری کیا ملے گی اور آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کوسچن تھا کہ لیڈی رینجرز کی جاب کب اناؤنس ہوں گی اور اس پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کوالیفیکیشن اور فزیکل کرائٹیریا کیا ہوگا۔ یہ تمام معلومات بھی آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائی جائیں گی۔ فزیکل کرائٹیریا کیا ہوگا، ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے یا نہیں، جاب کی نیچر کیا ہوگی اور آپ کی پوسٹنگ کہاں ہوگی، یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی انفارمیشن سکپ نہ ہو اور آپ کو مکمل معلومات مل سکے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام نیو جابز کے اپڈیٹس اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں تو آپ ایک بہترین چینل پر آئے ہیں، کیونکہ اس چینل پر روز نئی آنے والی تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ جابز کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بھی بتایا جاتا ہے۔ پاکستان رینجرز میں جو نئی جابز اناؤنس ہونے جا رہی ہیں وہ درجہ چہارم کی جابز ہیں۔ وہ لوگ جو درجہ چہارم کی جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، وہ اس اپرچونٹی کو مسٹ اویل کریں۔ آپ پورے پاکستان سے کہیں سے بھی ہیں ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان رینجرز کا آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے جو جابز اناؤنس کی جائیں گی ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کون سی جابز اناؤنس کی جائیں گی۔ ایڈورٹائزمنٹ کے اکارڈنگ نائک کی جابز اناؤنس کی جا رہی ہیں جو کہ میل کے لیے، اس کے علاوہ لیڈی رینجرز کی جاب اناؤنس کی جا رہی ہیں جو کہ فیمیلز کے لیے ہیں۔ اگر آپ نائک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسک پے اسکیل 7 ہے اور اگر آپ لیڈی رینجرز کے طور پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسک پے اسکیل 5 ہے۔ ٹوٹل نمبر آف سیٹس لیڈی رینجرز کے لیے 15 ہیں اور نائک کے لیے ٹوٹل سیٹس 20 ہیں۔ کیونکہ یہ سیٹس پورے پاکستان کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں، آپ پورے پاکستان سے کہیں سے بھی ہیں ان پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس لیے ہر صوبے کا علیحدہ سے کوٹا ہے۔ جب آپ اپلائی کریں گے تو ہر صوبے کے کوٹے کے اکارڈنگ آپ کی سلیکشن کی جائے گی۔ ٹوٹل سیٹس میں سے 7.5% سیٹس جو ہیں وہ میرٹ پر ہوں گی، جس میں سے نائک کی 2 سیٹس میرٹ پر ہیں اور لیڈی رینجرز کی 1 سیٹ میرٹ پر ہے۔ پنجاب سے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں، پنجاب میں اسلام آباد کا جو ایریا ہے اسے بھی فیڈرل ایریا کو انکلوڈ کرتے ہوئے جو ٹوٹل سیٹس ہیں نائک کے لیے وہ 8 ہیں اور لیڈی رینجرز کے لیے 7 سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں، یعنی کہ پنجاب کے لیے 50% کوٹا ہے۔ سب سے زیادہ کوٹا پنجاب کے لیے ہے۔ سندھ، اگر آپ سندھ شہری ہیں تو آپ کے لیے 7.6% کوٹا ہوگا، 2 سیٹس نائک کے لیے ہیں اور 1 سیٹ لیڈی رینجرز کے لیے ہے۔ اور اگر آپ سندھ رورل ایریا سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا ٹوٹل کوٹا 11.4% ہوگا، 2 سیٹس نائک کے لیے ہیں اور 1 سیٹ لیڈی رینجر کے لیے ہے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا کوٹا 11.5% ہوگا، 2 سیٹس نائک کے لیے ہیں اور 1 سیٹ لیڈی رینجرز کے لیے ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو نئے اضلاع شامل کیے گئے ہیں ان کے لیے 3% کوٹا ہے، جس میں سے نائک کے لیے 1 سیٹ ہے اور لیڈی رینجرز کے لیے بھی 1 ہی سیٹ ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے لیے 1% کوٹا ہے، جس میں نائک کے لیے بھی 1 سیٹ ہے اور لیڈی رینجرز کے لیے بھی 1 ہی سیٹ ہے۔ آزاد کشمیر کے لیے 2% کوٹا ہے، اس میں نائک کے لیے بھی 1 سیٹ اناؤنس کی گئی ہے اور لیڈی رینجرز کے لیے بھی 1 ہی سیٹ اناؤنس کی گئی ہے۔ اس طرح سے تمام سیٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور نائک کی ٹوٹل 20 سیٹس ہیں اور لیڈی رینجرز کی ٹوٹل 15 سیٹس ہیں۔ یہ کوٹا تھا صوبوں کے اکارڈنگ، یعنی کہ آپ جس صوبے سے اپلائی کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کو کوٹا بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 5% کوٹا اقلیتوں کے لیے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان جابز پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کے جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں، اگر آپ مڈل پاس ہیں، میٹرک پاس ہیں یا آپ نے انٹر پاس کیا ہوا ہے، آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے۔ اگر آپ مڈل پاس ہیں تو آپ کے پاس اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور اس اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کو آپ نے اٹیسٹ بھی کروانا ہوگا۔ اٹیسٹ آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے ایجوکیشنل آفیسر سے ہی کرا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس بھی لے کر جانے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں ان کی فوٹو کاپیز بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس CNIC ہونا چاہیے اور آپ جس ڈسٹرکٹ سے اپلائی کر رہے ہیں اس ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی پاسپورٹ سائز تصاویر بھی لے کر جانی ہوں گی۔ اگر آپ پہلے کہیں پر گورنمنٹ جاب کرتے تھے تو آپ کے پاس NOC ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس NOC نہیں ہوگا آپ ان پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کے پاس اوریجنل فارم میں بھی ہونے چاہیے، اس کے علاوہ ان کی فوٹو کاپیز بھی ہونی چاہیے۔ ان پوسٹ کے لیے آپ نے آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے، فزیکلی کہیں بھی جا کر ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے پاکستان رینجرز
की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। अब बात करते हैं कि इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आप नाइक जनरल ड्यूटी के तौर पर अप्लाई करें तो आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो आप उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास कोई डिप्लोमा है वो ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि उनको तरजीह दी जाएगी। और ये जॉब सिर्फ मेल के लिए है। अगर आप फीमेल हैं तो आप लेडी रेंजर्स के तौर पर अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम मिडिल पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नर्सिंग वगैरह का डिप्लोमा है तो आप उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकती हैं। वो लोग जिनके पास डिप्लोमास हैं वो ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ कोई डिप्लोमा वगैरह भी है। फिजिकल क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आप नाइक जनरल ड्यूटी के तौर पर अप्लाई करें तो आपकी हाइट कम से कम 5.6 इंचेस तक होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5.6 या उससे ज़्यादा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन अगर आपकी हाइट उससे कम है तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में हाइट 5.6 इंचेस तक बताई गई है, लेकिन आपकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी आपको उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर ज़्यादा हाइट वाले ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो एवरेज को देखा जाता है और उनको सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि ये बॉर्डर फोर्स है इसलिए इसमें ज़्यादा हाइट वाले लोगों को ही प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप लेडी रेंजर्स के तौर पर अप्लाई कर रही हैं तो आपकी हाइट 5.4 इंचेस तक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हाइट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे हाइट कम है तो आप इन एलिजिबल होंगे, आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी और कंट्री की नेशनलिटी है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं तो आपके पास NOC होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास NOC नहीं होगा आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप फिजिकली अनफिट हुए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से तो आप तब भी आप इन पोस्ट के लिए इनएलिजिबल होंगे, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं होंगे उस बेस पर भी आपको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। आपकी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। आपने कहीं पर काम किया है तो आपके तमाम सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल होने चाहिए। आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम किया है तो आपके पास NOC होना चाहिए। पाकिस्तान रेंजर्स में जो नई जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं उनके बारे में मुकम्मल क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।